یہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے ہر کسی کلاس میں. تو اگر بیٹا آپ جائیں گے, سپوز نیٹ میں کوئی جانا چاہتا ہے, JEE میں کوئی جانا چاہتا ہے, ایون IAS میں کوئی جانا چاہتا ہے, KS میں کوئی جانا چاہتا ہے, تو جو 9th-10th ہوتا ہے نا بیٹا, یہ فاؤنڈیشن ہوتی ہے, جگلر وین ہے, یہیں سے سارا سٹارٹ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں بیٹا, میں نے KS کو بھی دیا, IAS کو بھی میں نے دیا, تو ہمارے ٹائم JKCET ہوتا تھا, اس میں بھی میں نے اپیئر کیا. تو میں نے دیکھا کہ جب جو یہ سارے کامن ایگزامس ہیں, جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں, ان کی جو جگلر وین ہے جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, دیٹ از 9 and 10. چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں جتنے بھی بچے ہیں, تو اللہ پاک ان کو کامیاب کرے, وہ بہت آگے بڑھے, عزت کی رزق کمائے. کیونکہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ تبھی سکسیسفل ہے, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کو بناتے ہیں مگر ہم لیڈرز نہیں بناتے. لیڈر اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے جو ایجوکیشن جب وہ حاصل کرتا ہے, پھر اس کی وجہ سے اور 10 لوگ رزق کمائیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں, تو پڑھو, اچھی طرح سے لکھو, کامیاب ہو جاؤ, اسٹڈیز کو بہت اچھی طرح سے لے لو, اس کو لائٹلی مت لے لو. کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو یہاں پہ سیکٹر ہے, چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو, وہاں پہ ہمیں انٹلیکٹس کی ضرورت ہے, اور آپ ہی تو ہمارا فیوچر ہو. یہی تو ہے ہمارا فیوچر جو آگے جا کے اس ملک کو, اس اسٹیٹ کو یا اس یونین ٹیریٹری کو, جو ہم اس ٹائم یونین ٹیریٹری ہے, تو اس کو سنبھالیں. آپ ہی کو سب کچھ آگے جا کے سنبھالیں. تو آپ ہی فیوچر ڈاکٹرس ہو, فیوچر انجینئرس ہو, فیوچر IAS آفیسرس ہو, فیوچر KS آفیسرس ہو. تو پڑھائی پہ بیٹا بہت اچھی طرح سے دھیان دیں, کیونکہ اگر آپ نے ابھی سے پڑھنا شروع کیا, تو میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آگے جا کے بیٹا پیچھے نہیں مڑو گے, عزت کی رزق کماؤ گے. اور بیٹا ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے دین کا بھی خیال رکھے, کیونکہ ہم اس ریلیجن کو بلانگ کرتے ہیں جہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہے, ہم ان کی امتی ہے, انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ جھیلا ہے, انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. تو ہمیں ان کی عزت قیامت کے دن رکھنی, کیونکہ جب ہم بیٹا اس دنیا سے چلے جائیں گے, تو قبر بھی ہمیں کہنی چاہیے آئیے آپ کا انتظار تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر بھی بیٹا آپ کو ویلکم کرنی چاہیے, آپ نے ایسا کام اس دنیا میں کرنا. تو ہمیں بیٹا اپنا دین کو بھی چلانا ہے, اپنی دنیا کو بھی چلانا ہے, دونوں دنیاؤں کا خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹا ہم خالی آخرت کا خیال رکھیں, دنیا کو چھوڑے نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے کہ آپ دونوں دنیاؤں کے لیے دعا کیجیے, اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے. اور بیٹا ایک اور چیز میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس. اس دنیا میں اگر سب سے بڑا گفٹ ہمیں اللہ نے دیا ہے, وہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں. آج کا یوتھ میں نے دیکھا, کیونکہ میں بیٹا پچھلے 25 سال سے بچوں کو پڑھا رہا ہوں, اسی کے ساتھ تو رہتا ہوں. آج کے یوتھ میں نے ایک چیز دیکھا کہ وہ زیادہ ماں باپ کا کیئر نہیں کرتا, ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا, ماں باپ کے سپنوں کا خیال نہیں رکھتا, ماں باپ کے جو امیدیں ہوتے ہیں ان پہ کھڑے نہیں اترتے. تو بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب تک آپ کا ماں باپ راضی نہیں ہوگا, تب تک خدا آپ کا راضی نہیں ہے, تب تک آپ کا پروفیسر راضی نہیں ہے, تب تک کوئی کامیابی آپ کو نہیں ملتی. کیونکہ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعا ہوتی ہے اس کے ساتھ ملائک ہوتے ہیں, اور جس کے ساتھ ملائک ہوتے ہیں اس کو دنیا میں بیٹا کسی کا ڈر نہیں ہوتا, نہ خوف ہوتا ہے, اس کو کامیابی ملتی ہے. تو پلیز بیٹا ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس, دے آر دا بیسٹ گفٹ. ان کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں بات مت کرو. میں 51 ایئرس کا ہوں, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کے سامنے کبھی ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے بعد, رب کے بعد اگر کوئی نعمت میرے پاس ہے وہ میری ماں ہے. باپ نہیں ہے, مدر ہے. تو پلیز ٹیک کیئر آف یور پیرنٹس. اس کے بعد بیٹا اپنا کیئر بھی کیجیے. دیکھیں آج کا یوتھ بیٹا ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہو چکا ہے. میں پرسوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, 20,000 لڑکے یا لڑکیاں ایسی ہیں جو بیٹا ہیروئن کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں, اینڈ دیٹ از دا ڈیڈلیسٹ ڈرگ. پلیز بیٹا ان چیزوں سے پرہیز کیجیے, ان چیزوں کے ساتھ مت جڑیے. ہمیں ان چیزوں کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہمیں بیٹا آگے بڑھنا ہے, ہمیں اپنے قوم کو آگے بڑھانا ہے. ان ڈرگز کے ساتھ بیٹا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, ان پہ بھی بیٹا پرہیز کیجیے. ایک اور چیز ہے بیٹا ایوٹیزم. یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم بن چکی ہے. لڑکیوں کو سڑک پہ چلنے نہیں دیتے, لڑکیوں کو ہمیشہ کمنٹس میں, لڑکیوں کو بیٹا غلط نظر سے دے. یہ غلط ہے. نہیں, اس کو آپ بیٹا لائٹ یہ مت لیجیے. یہ جو سوشل ایشوز ہیں نا, سوشل ایولز ہیں نا, تو ان پہ اگر ٹیچر بات نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا.
تو اس لیے بیٹا ان چیزوں سے بھی پرہیز کیجیے. میرے پاپا مجھے کہتے تھے جب میں 10ویں جماعت کا تھا 11ویں جماعت کا تھا, وہ مجھے کہتے تھے صدام اگر آپ کسی لڑکی کو کوئی غلط کمنٹ کرو گے, کسی لڑکی کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھو گے, اللہ پاک نے لڑکے بھیجے ہوں گے جو آپ کی بہنوں کو غلط نگاہ اور غلط نظر سے دیکھیں. کیونکہ بیٹا اللہ کا نظام ایسا ہے یہاں پہ جو انسان جو کرتا ہے وہ اسی دنیا میں بیٹا اللہ پاک کو دیکھتا ہے. جیسے بیٹا ان چیزوں سے بھی پرہیز کیجیے, دور رہیے, پڑھائی پہ فوکس کیجیے, باقی اچھے کاموں پہ فوکس کیجیے, اور اللہ کرے کہ بیٹا آپ سارے کامیاب ہو جاؤ. بیٹھے خدا کے حوالے.